نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلیے آج ہم کچھ مسائل بیان کریں گے استنجے کے متعلق۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں استنجا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک حضرات کا یہ سوال آیا تھا کہ حضرت استنجا کرنے کا صحیح اور آسان سنت طریقہ بیان فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور ستھروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اکثر لوگ ہمارے یہ غلطیاں کرتے ہیں، انہیں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنجا خانہ جنوں اور شیاطینوں کے حاضر رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ استنجے خانے کے اندر جنات اور شیاطین رہتے ہیں، اس لیے کہ جو استنجے خانے کے اندر جائے تو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک میں اور بھی ہے، جس کے راوی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جنات کی آنکھ اور بنی آدم کی سطر کے مابین جو پردہ ہے وہ بسم اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سرکار نے فرمایا کہ جو استنجا خانہ ہے اس کے اندر جنات اور شیاطین حاضر رہتے ہیں، ان کا وہ ٹھکانہ ہے۔ تو جب ہم استنجا خانے کے اندر جائیں تو بسم اللہ پہلے پڑھ لیں، تو ہمارے بسم اللہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جناتوں کی آنکھ سے، اس کی نظر سے ہماری شرمگاہ محفوظ رہیں گی، ان کی نظروں کے اور ہماری شرمگاہ کے بیچ میں پردہ پڑ جائے گا، انہیں میری شرمگاہ نظر نہیں آئے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا خانے سے باہر تشریف لاتے تو آپ فرماتے غفرانک۔ تو چلیے اب ہم استنجا کرنے کا سنت طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم استنجا کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کے بارے میں سوچیں تو ہم استنجا خانے کے قریب جائیں اور پہلے سر چھپا لیں، سر کو چھپا لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ننگے سر استنجا خانے میں جاتے ہیں، تو مستحب ہے کہ ہم سر کو چھپا لیں، اور سر چھپانے کے بعد پہلے ہی یہ پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر کے اپنا بایاں پیر یعنی الٹا پیر استنجا خانے میں رکھیں۔ اور اب ہم استنجا خانے کی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر کے استنجا کرتے ہیں، جو ہم اپنا پانی ساتھ میں لے جائیں
تو پانی کو ایک اونچی جگہ پہ رکھیں، اس لیے کہیں ہمارے پیشاب کی چھینٹیں اس برتن کے اندر نہ پہنچ جائیں۔ اور پھر ہم زمین جب بیٹھنے کے بالکل قریب ہو جائیں تو اپنی سطر کو کھولیں، پیشاب اور پخانے کے مقام کو جب ہم بیٹھنے کے قریب ہو جائیں تو کھولیں۔ کچھ لوگ استنجا خانے میں جاتے ہی پورا بدن سطر کھول دیتے ہیں، بدن ننگا کر دیتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ بلا ضرورت سطر کا کھولنا یہ ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب استنجا خانے میں تشریف لے جاتے تو آپ بالکل جب بیٹھنے کے قریب ہوتے تب آپ اپنے کپڑوں کو ہٹاتے اور بدن کو کھولتے، جتنے بدن کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب بیٹھنے کے قریب ہو جائیں تو اپنے کپڑے کو ہٹائیں اور بائیں پیر پر زور دے کر کے بیٹھیں، دونوں پیروں کو کشادہ کر کے بیٹھیں اور بائیں پیر پر، الٹے پیر پر زور دے کر کے بیٹھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور بڑے بڑے حکماء نے، حکیموں نے بھی یہ بات کہی ہے، الٹے پیر پہ زور دے کے اس لیے بیٹھیں تاکہ الٹی جانب جو ہے وہ موٹی آنت ہوتی ہے، اور جب ہم الٹے پیر پہ زور دے کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو نجاست ہے، ہمارا پیٹ اچھی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے، نجاست اچھی طریقے سے نکل جاتی ہے۔ الٹے پر ہم زور دے کر کے پیر پہ بیٹھ جائیں۔ اب ہم نہ اس میں کھکاریں، نہ اس میں تھوکیں، اور نہ کوئی اس میں دینی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کریں، اور نہ ہی اوپر دیکھیں، اور نہ ہی نجاست کی طرف بلا ضرورت دیکھیں، اور نہ ہی داہنی طرف دیکھیں نہ بائیں طرف دیکھیں، بلکہ شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے بیٹھے رہیں۔ اور ہمیں اگر چھینک آئے استنجا خانے میں تو ہم چھینک کا جواب جو ہے زبان سے نہ دیں، بلکہ دل میں الحمدللہ کہہ لیں، نہ درود شریف پڑھیں، اور اگر اذان سنائی دے تو ہم اذان بھی نہ دہرائیں، اذان کا جواب بھی نہ دیں، سلام کا جواب بھی نہ دیں، بلا ضرورت کلام بھی نہ کریں استنجا خانے کے اندر، اور نہ تھوکیں۔ اور یہ استنجا خانے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں استنجا خانے کے اندر بہت سے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، کوئی گٹکا کھاتا، کوئی کیا کھاتا، یہ سب چیزیں منع دی ہیں استنجا خانے کے اندر، یہ سب چیزیں منع دی ہیں۔ اب جب ہم استنجا سے فارغ ہونے کے قریب ہو جائیں، استنجا سے فارغ ہونے کے قریب ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ اپنے آلے تناسل کو، پیشاب کے مقام کو جڑ الٹے ہاتھ سے جڑ کی طرف سے پکڑیں اور اس کے سرے کی طرف، سرے کی طرف، ابتدا کی طرف اسیتیں، تاکہ کہیں پر اگر پیشاب کا قطرہ باقی رہ گیا وہ نکل جائے۔ داہنے ہاتھ سے نہ تو ہم استنجا کریں اور نہ ہی ہم اپنے عضو کو چھوئیں، پیشاب کے مقام کو، یہ ممنوع ہے۔ بلکہ الٹے جب استنجے سے فارغ ہو جائیں تو الٹے ہاتھ سے عضو تناسل کو ہم جڑ کی طرف سے سر کے اس کے ابتدا کی طرف اسیتیں، تاکہ جو قطرے پیشاب کے رہ گئے ہیں وہ نکل جائیں۔ اور بلا وجہ دیر تک استنجا خانے میں نہ بیٹھیں۔ اس لیے جو لوگ استنجا خانے میں بلا وجہ پخانے سے، پیشاب سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر بھی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، تو یہ منادی ہے، یہ ممنوع ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے اور حکیموں نے بھی بات کہی ہے کہ زیادہ دیر تک استنجا خانے میں بیٹھنے سے بلا وجہ بواسیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں اب ہم جب استنجا خانے سے فارغ ہو گئے تو اب ہم داہنے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا جو لوٹا ہے اس کو لیں یا کوئی بھی برتن لیں، اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے یا 3 یا 4 کی ضرورت پڑے کشادہ کر کے، اور اس کو اچھی طریقے سے آپ دست لیں اور استنجا خانے سے فارغ ہو جائیں۔ اب جب ہم فارغ ہو گئے تو ہاتھوں کو دھو لیں، پھر اب ہم باہر نکلیں۔ جب استنجا خانے سے ہم باہر نکلیں تو پہلے کون سا پیر نکالیں؟ داہنا پیر۔ جب داخل ہوں تو بایاں پیر داخل کریں، اور جب استنجا خانے سے باہر نکلیں
تو داہنا پیر باہر نکالیں اور درود شریف پڑھ کے یہ دعا پڑھیں، الحمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ پھر درود شریف پڑھ لیں، اور استنجا سے ہم فراغت حاصل کرنے کے بعد میں اب ہم کسی صابن سے یا کوئی خوشبودار چیز سے اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب اچھی طریقے سے مل مل کر کے دھوئیں، یہاں تک کہ اتنا دھوئیں کہ اس کے اندر جو بدبو ہے بالکل اس کی باقی نہ رہے اور ہاتھ میں میرے خوشبو آنے لگے۔ یہ استنجا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ استنجا جو ہے غسل خانے میں نہ کریں، غسل خانے میں استنجا کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور استنجا کہیں پر بیچ راستے میں نہ کریں، کسی صاف ستھرے پانی کے حوض کے پاس نہ کریں، پھلدار درخت کے نیچے نہ کریں، جانوروں کی چراگاہ میں نہ کریں۔ ان جگہوں پر استنجا کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بنی آدم کو گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا، یہاں تک کہ کوئلے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گوبر اور ہڈی یہ تمہارے بھائی جنوں کا توشہ ہے، اس لیے اس سے استنجا نہ کرو۔ تو استنجا ہم کریں سنت کے مطابق اور شریعت کے طریقے سے ہم استنجا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔